بانی پی ٹی آئی پر حملہ لندن پلان کا حصہ تھا۔ لندن پلان تحریک عدم اعتماد سے شروع ہوتا ہے اور آج تک جاری رہے۔ ملک آئین کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا گیا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تمام اداروں کی حدود آئین میں متعین ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ عوام کا احتجاج رنگ لے آیا۔ آزاد کشمیر حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات منظور کر لیے۔ آٹا 2000 روپے من، بجلی 3 روپے فی یونٹ ملے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ گھریلو صارفین کے لیے 100 یونٹ تک 3 روپے، 101 سے 300 یونٹ تک 5 روپے، اس سے زائد پر 6 روپے فی یونٹ مقرر۔ آزاد کشمیر عوام کے مطالبات پورے کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے رقم فراہم کر دی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں عوام کی جدوجہد کی قدر کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں صورتحال اب پرامن ہے۔ اخراجات میں کمی کر کے آزاد کشمیر میں انڈومنٹ فنڈ قائم کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آزاد کشمیر کی صورتحال پر اجلاس۔ کشمیری عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے 23 ارب روپے دینے کی منظوری دے دی۔ اور مادر وطن کے دفاع کے لیے جان کے نذرانے سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں۔ ہماری آزادی، سلامتی ان بہادر جنگجوؤں کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا شہداء غازیوں کی خدمات کو شاندار خراج تحسین۔ جی ایچ کیو میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جوانوں اور افسران کو فوجی اعزازات سے نوازا۔ شہداء کے اعزازات ان کے لاحقین نے وصول کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نون لیگ کی صدارت سے مستعفی۔ لیگی قائد نواز شریف کو استعفیٰ بھجوا دیا۔ شہباز شریف نے 2 روز قبل پارٹی صدارت سے مستعفی ہونے کے لیے مشاورت شروع کی تھی۔ نون لیگ جنرل کونسل 28 مئی کو نواز شریف کو پارٹی صدر منتخب کرے گی۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کر دیا۔ ملک بھر میں اسمبلیوں کی 77 اضافی نشستوں پر مخصوص اراکین کی رکنیت معطل۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قومی اسمبلی کی 19 خواتین اور 3 اقلیتی اراکین کی رکنیت کو معطل کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی سے 24 خواتین اور 3 اقلیتی اراکین، خیبر پختونخوا اسمبلی سے 21 خواتین اور 4 اقلیتی اراکین، سندھ اسمبلی سے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی 1 اور پیپلز پارٹی کے 1 اقلیتی رکن کی رکنیت کو بھی معطل کیا گیا۔ گندم کی خریداری میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ وزیر اعظم نے غفلت برتنے پر ایم ڈی پاسکو اور جی ایم پروکیورمنٹ کو معطل کر دیا۔ گندم کے معاملے پر اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کسان کا نقصان برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاسکو شفاف طریقے سے 4 لاکھ میٹرک ٹن اضافی گندم کی خریداری کرے۔ گندم کی شفاف خریداری کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار کرنے اور پاسکو کے اسٹاک کا 3rd پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت۔ حکومت کا حساس معلومات کی غیر مجاز تشہیر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا خفیہ معلومات کا پھیلاؤ اسٹریٹجک اقتصادی مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خفیہ معلومات اور دستاویز افشا کرنے والے افراد کے خلاف وفاقی حکومت آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات درج کرائے گی۔ جرم کی سزا 2 سال قید اور جرمانے کی صورت میں بھگتنا ہوگی۔ سپریم کورٹ میں متی اللہ جان اغوا کیس کی سماعت۔ متی اللہ جان نے بتایا اغوا کے وقت موبائل فون پھینکا تھا جو پولیس لے گئی۔ تفتیشی افسر نے بتایا موبائل حملہ آور ساتھ لے گئے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا یہ تو آسان تھا، موبائل کا ڈیٹا نکال لیتے تو ملزمان پکڑے جاتے۔ شاید پولیس والوں کو ڈر تھا کہ موبائل ایسی جگہ نہ ہو جن کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ لگتا ہے پولیس والوں کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کو کہنا پڑے گا۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا چارج سنبھالے ہوئے تھوڑا وقت ہوا ہے، خود ان کیسز کی نگرانی کروں گا۔ آئی جی نے تفتیشی افسران تبدیل کرنے کی بھی یقین دہانی کرا دی۔ پولیس پر حملے کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ 5 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کی رجسٹریشن کی درخواست کی سماعت۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے رپورٹ جمع کرانے پر ہائی کورٹ برہم۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا سرکاری عہدیدار کیوں خوف محسوس کر رہے ہیں؟ خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ ذہن میں رکھیں حکومت صرف 5 سال اقتدار میں رہے گی۔ چیف کمشنر اسلام آباد سے آئندہ سماعت پر دوبارہ رپورٹ طلب۔
ٹی آئی کو کراچی میں جلسے کی اجازت نہ دینے کی رپورٹ مسترد. سندھ ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کی درخواست پر 10 دن میں فیصلہ کرنے کا حکم. چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے, آپ ان پر مکمل پابندی لگانا چاہتے ہیں تو درخواست لائیں, قانون اجازت دے گا تو فوری پابندی لگانے کا حکم دیں گے. ادارے بیٹھ گئے کہ جلسہ کیسے روکا جائے. دوسرا جلسہ ہوا, سب سو رہے تھے. مہذب بننا چاہتے ہیں تو سب کے لیے ایک قانون بنائیں. ایسے کون سے دہشت گرد ہیں جو ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں وہاں مت لے کر جائیں کہ ہمیں بہت سخت حکم دینا پڑے. مذاکرات کے سلسلے میں آج بھی وہی پیغام ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں, ڈائیلاگ ہونے چاہیے, لیکن ڈائیلاگ میں کر رہا ہوں, میں ڈیل نہیں کر رہا. یہ رانا ثناء اللہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, یہ اس بات کا موقف ہے کہ وہ ایک بھی چیز مان چکا ہے کہ یس خان صاحب ایک حقیقت ہے. بانی پی ٹی آئی نے کہا, میں کیوں معافی مانگوں, مجھ سے معافی مانگنی جائے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا ڈائیلاگ ہونے چاہیے, ڈیل نہیں ہوگی. ڈائیلاگ ملک کی خاطر کر رہے ہیں, ذاتی مفاد کے لیے نہیں. رانا ثناء اللہ کا بیان اس بات کا اعتراف ہے کہ پی ٹی آئی کی فتح حقیقت ہے. پی ٹی آئی کے گرفتار رہنما چودھری پرویز الہی نے کہا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کو نون لیگ سبوتاش کر رہی ہے. بانی پی ٹی آئی اپنی ذات نہیں ملک و قوم کے لیے مذاکرات پر رضامند ہوئے. با اختیار حلقوں سے مذاکرات ہی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں. اور میٹرک بورڈ کی نااہلی نے امتحانات کو کراچی کے طلباء کے لیے ڈراؤنا خواب بنا دیا. ملیر لیبر اسکوائر کے امتحانی مرکز میں شدید گرمی کے باوجود طلباء کو کھلے آسمان تلے بٹھا دیا گیا. ملیر سعود آباد کے امتحانی مرکز میں فرنیچر نہ ہونے پر دریاں بچھا دی گئی. ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی آسیہ اسحاق کہتی ہیں میٹرک بورڈ کی نااہلی کی وجہ سے بچے زمین پر بیٹھ کر پیپر دینے پر مجبور ہیں. راتوں رات سینٹر تبدیل کیے جا رہے ہیں. امتحانات معطل کر کے دوبارہ کروائے جائیں. یہ کرائسس ہے نہ یہ سکینڈل ہے. چائے کی پیالی میں ایک طوفان مچانے کی جو کوشش کی گئی تھی وہ اب سیٹل ہو رہا ہے. نہ تو ابھی تک حکومتی سطح پہ اس کو سکینڈل تسلیم کیا گیا ہے, نہ مجھے کسی نے طلب کیا ہے. ملک میں گندم کا کوئی بحران ہے, نہ ہی کوئی سکینڈل ہے. چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے کی کوشش کی گئی. سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں حکومتی عہدے کے لیے کوئی بات چیت نہیں چل رہی. ہمارا ایک آزاد گروپ ہے, ہمارا ووٹر نہ معلوم ہے نہ ہی ایجنڈا. کچے کے ڈاکو پچھلے 6 ماہ میں ابھر کر سامنے آئے. موجودہ حکومت ذمہ داری پوری کرے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات. وزیر خارجہ کا تنظیم کے چارٹر بنیادی نظریات کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ. اسحاق ڈار نے کہا تنظیم کے رکن ممالک مؤثر طریقے سے تعاون کریں. ایس سی او کے پورے خطے کی پائیدار ترقی خوشحالی کے لیے اجتماعی صلاحیت بروئے کار لائیں. شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کا حکومت پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی. 12 روز میں فی بیرل خام تیل کی قیمت $85 سے کم ہو کر $82.5 پر آ گئی. ذرائع کا کہنا ہے ابتدائی تخمینے کے مطابق پیٹرول $14 فی لیٹر تک سستا ہو سکتا ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $10 فی لیٹر تک کمی کا امکان. رشوت کا ریٹ کیا ہے کہ جی 50 لاکھ سے 1 کروڑ رشوت دے دو اور کسی بھی کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایڈمنسٹریٹر لگ جاؤ. ایڈمنسٹریٹر وہ فائل کی ڈپلیکیشن کرنے میں لگ جاتا ہے. ایک پیس آف لینڈ کے 10 اونرز موجود ہیں. یہ ہو جاتا ہے کہ جی مجھے 1 سے 1.5 ارب روپے پہ ادھر جو ہے وہ ہاتھ صاف کرنا ہے. سندھ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رشوت کا ریٹ طے ہے. 50 لاکھ سے 1 کروڑ رشوت دے کر ایڈمنسٹریٹر لگا دیا جاتا ہے. سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی پریس کانفرنس. صوبائی وزیر ذوالفقار شاہ کا رد عمل. کہا اپوزیشن لیڈر یہ بھی بتا دیتے چائنا کٹنگ کس نے متعارف کرائی. ایم کیو ایم نے کہ اس وقت کے گورنر اور میئر نے اس شہر کو کنکریٹ کا جنگل بنایا. محکمہ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کہنا ہے ایم کیو ایم کے ایم پی ارسلان پرویز کراچی یونیورسٹی کوآپریٹیو سوسائٹی میں مبینہ غبن میں ملوث ہیں. علی خورشیدی ارسلان پرویز کے رشتہ داروں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کی انکوائری پر ناراض ہوئے. سندھ ہائی کورٹ نے گریڈ 1 سے 15 کی سرکاری نوکریوں میں جاری حکم امتناع میں 20 مئی تک توسیع کر دی. درخواست گزار ایم کیو ایم رہنما فروغ نسیم اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل عدالت میں پیش ہوئے. سندھ امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹی ٹیوٹ کے وکیل عدالت میں پیش نہیں ہو سکے.
عدالت کی آئندہ سماعت پر تمام فریقین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی زیر صدارت اجلاس۔ ضیاء الحسن لنجار نے کہا سنگین جرائم منشیات مافیاز کے خلاف بلا امتیاز ایکشن لے، اسٹریٹ کرمنلز، ڈکیت عناصر اور گروہوں کے خلاف مؤثر پولیسنگ کی جائے، شہر کو جرائم سے پاک کیا جائے، ایس ایچ اوز کمروں میں بیٹھنے کے بجائے باہر نکلیں اور علاقوں کو محفوظ بنائیں۔ گھوٹکی کے کچے کے علاقے میں پولیس کی کارروائی، ایک ڈاکو ہلاک اور 4 زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے ہلاک ڈاکو کی شناخت لالو شر کے نام سے ہوئی۔ لالو شر اغوا برائے تاوان، ڈکیتی اور قتل کی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کا لاپتہ شہریوں کی بازیابی کے لیے کارروائی جاری رکھنے کا حکم۔ علی نامی شہری کے اہل خانہ کو فوری مالی معاونت فراہم کرنے کی ہدایت۔ تفتیشی افسر نے بتایا 16 JITs میں جبری گمشدگی کا تعین ہو چکا ہے۔ لاپتہ شہری کے اہل خانہ نے عدالت کو بتایا علی 2017 میں رضویہ سوسائٹی سے لاپتہ ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت لوکل گورنمنٹ سے متعلق اجلاس۔ مریم نواز نے کہا لاہور کے ہر علاقے میں بلا امتیاز ڈیولپمنٹ کرائی جائے، شہر کی کوئی گلی کچی نہ رہے، پانی کی نکاسی کا پائیدار نظام وضع کیا جائے، ٹوٹی گلیوں، گلی محلوں اور سڑکوں پر کھڑا گندا پانی اور ابلتے گٹروں کو دیکھنا تکلیف دہ ہے، تمام ادارے عوام کے مسائل حل کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ انتہا پسندی اور عدم برداشت بھارت کی شناخت بن گیا۔ آندھرا پردیش میں پولنگ کے دوران قطار توڑنے سے روکنے پر مقامی MLA کی ووٹر پر تھپڑوں کی بارش۔ اناباتونی شیو کمار کا تعلق YSR کانگریس سے ہے، ووٹر بھی کم نہ تھا، آؤ دیکھا نہ تاؤ، جواباً رکن اسمبلی کو تھپڑ جڑ دیا۔ MLA اور اس کے حالی ہموالیوں نے بھی مل کر ووٹر کو مارا۔ پیامید میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، شاہراہ کراکرم گندلو کے مقام پر بند ہو گئی، سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش۔ محکمہ موسمیات کی آج پنجاب اور KP کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ سندھ میں گرد آلود ہوائیں چلنے اور ہلکی بارش کا امکان۔ کراچی میں حبس اور گرمی کی شدت میں اضافہ۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں رات بھر گولہ باری، 150 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا، 10 بچے شہید، 35 افراد زخمی۔ جبالیہ اور زیتون میں بھی بمباری، 30 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ صہیونی فوج ٹینکوں کے ساتھ جبالیہ کے پناہ گزین کیمپ میں گھس گئی، 3 لاکھ سے زائد فلسطینی کیمپ چھوڑنے پر مجبور۔ مصر کا اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں دائر مقدمے میں فریق بننے کا اعلان۔ حماس کی جوابی کارروائی، ڈرون کے ذریعے اسرائیلی ٹینکوں پر بم گرانے کی ویڈیو جاری کر دی، 9 ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ، متعدد صہیونی فوجی مارے گئے۔ اسرائیل کو بتا دیا ہے رفح پر بڑے حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ اینٹونی بلنکن کا اسرائیل کو 3500 بموں کی فراہمی روکنے کے فیصلے کا دفاع، کہا اسرائیل کے رفح پر حملے سے حماس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے۔ امریکہ کی ڈیوک یونیورسٹی میں گریجویشن کی تقریب میں طلباء گلے میں فلسطینی رومال کفایا پہن کر شریک ہوئے۔ ریاست کیلیفورنیا میں کالج طلباء نے پروفیسرز کو فلسطینی جھنڈے تھما دیے۔ فلوریڈا میں خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں افراد کا مظاہرہ۔ سڈنی اور ایمسٹرڈیم میں بھی آزاد فلسطینیوں کے حق میں احتجاج۔ برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی اور جنوبی کوریا میں بھی مظاہرے۔ پاکستان نے دوسرے T20 میں آئرلینڈ کو 7 وکٹ سے ہرا دیا، 194 رنز کا ہدف 3 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ فخر نے 78 اور رضوان نے 75 رنز بنائے۔ اعظم خان نے لگاتار 3 چھکے لگا کر میچ 19 گیند پہلے ہی ختم کر دیا۔ پاکستان نے پہلی بار T20 انٹرنیشنل کی ایک اننگ میں سب سے زیادہ 15 چھکے لگانے کا ریکارڈ بنا دیا۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر، فیصلہ کن مارکا کل ہوگا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی ڈبلن میں کرکٹ آئرلینڈ کے چیئرمین سے ملاقات۔ برائن میکنیس نے چیئرمین PCB کو آئرلینڈ ٹیم کی شرٹ اور کیپ کا سووینیر پیش کیا۔
ویمنز ٹیموں کی سیریز پر اتفاق. چیئرمین کرکٹ آئرلینڈ کا کہنا تھا آئرلینڈ کی کرکٹ ٹیم اگلے سال اگست ستمبر میں پاکستان آئے گی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا آئرلینڈ میں پاکستانی ٹیم کو بہت سپورٹ اور پیار ملا. اور مانچسٹر یونائیٹڈ کی بڑی فتح. گرلز اینڈ ریڈ نے پہلی بار ویمنز ایف اے کپ کا ٹائٹل جیت لیا. ٹاٹنہم کو 4-0 سے شکست دی. کامیابی پر مانچسٹر کے کھلاڑیوں نے خوب جشن منایا.